مقام قاب قوسین او ادنا پر پہنچے تو اللہ نے حضور سے بھی پوچھا حبیب کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ادھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نہیں تھا، خود عرض کیا تھا دیدار کرا، ادھر پوچھا حبیب کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جب موقع ملا تو دیکھیے حضرت موسیٰ کو موقع ملا تو دیدار مانگا، اور جب مصطفیٰ کو موقع ملا تو کیا کہا؟ اللہ پاک نے فرمایا حبیب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عرض کیا التحیات للہ والصلوات، مولا اپنی عاجزی پیش کرنا چاہتا ہے، ہائے ہائے اپنی عاجزی پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی ابدیت پیش کرنا چاہتا ہوں، وہاں طلب دیدار ہے، وہاں بندگی اور عاجزی کی آرزو پیش ہو رہی ہے، گویا طلب بھی فنا ہو چکی، آرزو بھی فنا ہو چکی، کچھ بھی نہ رہا، بس مولا تیرے حضور یہ بندگی کا کمال ہے، یہ مقام نبوت پر ابدیت کا وہ مقام ہے کہ کوئی نبی اس مقام ابدیت پہ نہ پہنچ سکا۔ تو اللہ نے جب کلام کیا تو پیغام سلام کی دیا، اور حضور نے جواب میں عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پر سلامتی۔ تو دو سبق، سبق معراج، پہلا سبق معراج سلامتی ہے۔ معراج کی رات جو کلام خدا کا اور جو کلام مصطفیٰ کا عدد تحقیق نماز میں مروی ہے، جو نماز میں روایت ہوا وہ کلام سلام ہے۔ اس نے بھی کہا محبوب سلامتی، حضور نے بھی کہا مولا سلامتی، تو پتہ چلا کہ اسلام دین سلامتی ہے، اسلام میں نفرت نہیں سلامتی ہے، اسلام میں تشدد نہیں سلامتی ہے، اسلام میں دہشت گردی نہیں سلامتی ہے، اسلام میں ٹیررزم نہیں پیس ہے، اسلام میں انتہا پسندی نہیں سلامتی ہے۔ ارے نفرتیں پھیلانے والوں، نفرت کا کوئی واسطہ اللہ کے دین سے نہیں، اللہ کا دین محبت اور سلامتی پر قائم ہے۔ نفرت کا دورت، قتل و غارت، دہشت گردی، جبر اور تشدد کا کوئی واسطہ دین مصطفیٰ سے نہیں، مصطفیٰ کا دین سراسر سلامتی ہے۔ لہذا سلامتی دل کی سلامتی، روح کی سلامتی، باطن کی سلامتی، ظاہر کی سلامتی، زبان میں سلامتی، عمل میں سلامتی، کردار میں سلامتی، بیہیویئر میں سلامتی، تنہا زندگی کی سلامتی، سوسائٹی میں سلامتی، پورے عالم انسانیت کی سلامتی۔ اسلام ریلیجن آف پیس ہے، دین سلامتی ہے۔ لہذا پہلا پیغام شب معراج کا یہ کہ لوگوں سلامتی لیا کرو، سلامتی دیا کرو، سلامتی پھیلایا کرو۔ صوفیاء، اولیاء، عرفاء اور صالحین ان کی عمر بھر ہر ایک کو سلامتی عطا کرنے میں گزر گئی۔ ہندو آتا اسے بھی سلامتی سے نوازتے، کافر آتا سلامتی سے نوازتے، جو آتا سلامتی سے نوازتے۔ ارے جانور کے لیے بھی سلامتی ہے، دوست کے لیے بھی سلامتی ہے، دشمن کے لیے بھی سلامتی ہے۔ آؤ اسلام کے پیغام سلامتی کو دنیا میں عام کر دو، مسجدوں سے نفرت کی بلند ہونے والی آوازیں ختم کر دو، منبر رسول سے دہشت گردی للکارنا، جھپٹنا، مارنا، پیٹنا، قتل و غارت گری، کافر بنانا، مشرک بنانا، بدعتی بنانا، اسلام سے نکالنا، یہ سب نفرتوں کی چیزیں ختم کر دو۔ اگلے لوگ کافروں کو اسلام میں داخل کرتے تھے، ہم مسلمانوں کو اسلام سے نکالتے ہیں۔ سلامتی کا پیغام اپنے قول اور عمل اور کردار میں عام کرو، ایک پیغام۔ اور دوسرا معراج کی شب آقا علیہ السلام کا پیغام یہ، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے حبیب
تجھ پر سلام ہو. کیا فرمایا؟ علیک صیغہ واحد ہے. حبیب نویکلا تیرے اتے سلام ہوگے. سونے او سونے نویکلا تو سلامتی تجھ پر سلامتی ہو. اس کا اگر پنجابی اور سرائے کی زبان میں ترجمہ کرے نا، تجھ پر سلامتی ہو، تو اس کا معنی ہے سونا تو جیندہ رہے، اور جیندہ رہے سونے تو سلامت رہے، جگ جگ جیوے ہستا رہے سونے سلامتی رہے. سلام علیک حبیب تو سلامت رہے. یہ خدا نے کس کو سلامتی دی؟ سب کا خدا ہے. وہ جو سب کا خدا ہے وہ اس مقام پر فرما رہا ہے حبیب صرف تجھ پر سلامتی ہے. آئے ہائے ہائے، آپ نے یہ نکتہ نہیں سمجھا. وہ جو سب کا خدا ہے، وہ سب کا خدا ہو کر فرماتا ہے السلام علیک حبیب تجھ پر سلامتی ہے. اور قربان جائیں اس کے مصطفیٰ پر، اسی لیے تو مصطفیٰ بنایا. اور جب آقا جواب میں بولے، عرض کیا مولا تیری سلامتی مجھے قبول، مگر اس نے کہا تھا السلام علیک تجھ پر سلامتی ہو. مصطفیٰ نے جواب دیا السلام علینا، مولا تنہا مجھ پر نہیں ہم سب پر سلامتی ہو، ساری امت پہ سلامتی ہو. خدا نے تنہا مصطفیٰ کو سلامتی کا سیرا باندھا، مصطفیٰ نے اس میں سب کو شریک کر لیا. تو سنت مصطفیٰ اور معراج انسانیت اور معراج اخلاق یہ ہے کہ جب بھی سلامتی چاہو تنہا اپنے لیے نہیں سب کے لیے چاہو. کیا؟ جب خیر مانگو فقط اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے مانگو، اور دوسروں کے لیے جو جتنا مانگتا ہے رب اس قدر زیادہ اس کو عطا کرتا ہے. رب کہتا ہے کہ بندہ ہو کر دوسروں کی خیر مانگتا ہے، میں رب ہو کر کتنا عطا کیوں نہ کروں. تو پیغام یہ ہے کہ لوگوں دوسروں کے لیے خیر دینے والے بن جاؤ. تمہارے ہاتھ دوسروں کے لیے اٹھا کریں، رات کو سجدے میں جاؤ، حضور کی امت کی خیر مانگا کرو، انسانیت کی خیر مانگا کرو، دوسروں کے لیے دعائیں مانگا کرو کہ مولا ہر کو خیر کر دے، ہر بیمار کو شفا کر دے، ہر پریشان حال کو خیر کر دے، ہر دکھی کو سکھ دے دے. ارے جو شخص ہر وقت دوسروں کے سکھ مانگتا ہے اور اتنا کہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، رب اس کو بہت یاد کرتا ہے. تو عظمت اور معراج یہ ہے کہ اپنی جان کا صرف لالچ نہ کرو، سب کے لیے سوچو. کیا؟ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دعا مانگ رہے ہیں. آقا علیہ السلام پاس سے گزرے، آپ نے آواز سنی، وہ دعا مانگ رہے تھے اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما. تاجدار کائنات نے پیار سے سیدنا علی المرتضیٰ کو تھپکی دی گردن پہ، فرمایا علی اس کی رحمت وسیع ہے، صرف اپنے تک محدود کیوں کرتا ہے؟ یوں کہ اللہم ارحمنا، مولا ہم سب پہ رحم فرما. انسانیت کا بھلا چاہو، کل غریبوں کا بھلا چاہو، دکھیوں کا بھلا چاہو. تمہاری ذات کل دکھی انسانیت کے لیے منبع فیض بنے. وہ مسلمان نہیں ہے جس کے وجود سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. یہ پیغام معراج ہے. اس کے سجدے قبول نہیں جس کے وجود سے دوسرے کو اذیت پہنچے. جو دوسرے کی عزت پہ حملہ کرے اس کی نماز قبول نہیں. جو دوسرے کو گالی دے اس کا اسلام قبول نہیں. جس کے ہاتھ دوسرے کو تکلیف پہنچائیں اس کا ایمان قبول نہیں. ارے مومن و مسلم وہ ہے جو بولے تو دوسرے کو سکھ دے، جو کرے تو دوسرے کو آسائش دے، جس کی سوچوں میں حضور کی امت اور دکھی انسانیت رہے، وہ خدا کے بھی قریب ہے، مصطفیٰ کے بھی قریب. وہ لمحہ معراج تھا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وقت ملا تو جلوہ خدا مانگا، اور جب تاجدار کائنات کو وقت ملا
تو آپ پورا حدیث کا باب اٹھا کے دیکھ لیں، خدا کی قسم مصطفیٰ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، جو مانگا امت کے لیے مانگا، جو مانگا امت کے لیے مانگا۔ ولادت ہوئی تو انگلی اٹھا کے امت کے لیے مغفرت مانگی، معراج پر گئے امت کے لیے مانگا، قبر انور پہ لیٹے حضرت عباس کہتے ہیں خدا کی قسم جب قبر میں لٹا چکے تو لب مبارک ہل رہے تھے، کان لگا کر سنے، قبر انور میں لیٹ کے کہہ رہے تھے مولا میری امت کو بخش دے، امت کو بخش دے۔ سو سچے امتی ہونے کا حق یہ ہے کہ حضور کے عشق میں فنا ہو جاؤ، حضور کی غلامی میں فنا ہو جاؤ، حضور کی اطاعت اور اتباع میں فنا ہو جاؤ۔